4 روزہ مجالس کی آج پہلی گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا کی خواتین اور ان کے کارنامے۔ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو لکھا ہے، کیسے خاتون نے اتنا بڑا کارنامہ کیسے انجام دیا، کیسے زینب بنی ہیں، کیسے وہ استقامت، وہ شجاعت، وہ پائیداری اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کیسے بنی ہیں۔ قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین۔ قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین۔ سرورشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ صلوات پڑھتے پر محمد۔ چہار روزہ مجالس کی آج پہلی گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا کی خواتین اور ان کے کارنامے۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں خالق اور مالک کا ارشاد ہو رہا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو کرامت عطا کی ہے۔ ہم نے ہر انسان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہم نے اس کے سر پہ تاج کرامت رکھا ہے۔ ہم نے ہر انسان کو محترم اور مکرم بنایا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اگر انسان دریا کا سفر کرتا ہے یا خشکی کا سفر کرتا ہے تو یہ صلاحیت ہم نے اسے دی ہے۔ ہماری دی ہوئی صلاحیتوں کے ذریعے سے وہ خشکی اور دریا کا سفر کرتا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اگر وہ پاک و پاکیزہ رزق پاتا ہے تو ہم نے اسے پاک و پاکیزہ رزق دیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انسان کو ہر شے سے افضل بنایا ہے۔ قرآن کریم کے یہ آیہ مبارکہ یہ فرما رہی ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے افضل بنایا ہے، لیکن جہاں قرآن مجید کی یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ
ہم نے انسان کو ہر ایک سے افضل بنایا ہے، وہیں پہ قرآن کی دوسری آیت کہتی ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، انہی انسان کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بدتر ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک جگہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو ہر ایک سے افضل بنایا ہے، اور دوسری جگہ قرآن اسی انسان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ انسان تو جانور کی طرح ہے، بلکہ اسے جانور بھی کہنا صحیح نہیں ہے، بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ یہ دو آیتیں، ایک آیت کہتی ہے کہ انسان سب سے افضل، اور قرآن مجید کی دوسری آیت یہ کہتی ہے کہ اولئک کالانعام، یہ انسان تو جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، اسے جانور بھی نہ کہو، یہ جانوروں سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے۔ ان دو آیے مبارکہ کو اگر ایک ساتھ رکھا جائے تو مسئلہ حل ہو جا رہا ہے۔ صرف انسان ہونے کی بنیاد پر افضلیت نہیں ہے کہ اس کے پاس دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، دو آنکھ ہیں، نہیں، افضلیت کا معیار کردار ہے، افضلیت کا معیار کیریکٹر ہے، افضلیت کا معیار روحانیت اور معنویت ہے۔ جس انسان کے اندر جتنی سچائی پائی جائے گی، جس کے اندر جتنی پاکیزگی پائی جائے گی، اور جتنا زیادہ وہ طہارت نفس کا مالک ہوگا، اتنا ہی خالق کی نگاہ میں عظمتوں کا مالک ہوگا، اب چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اس لیے کہ فضیلت کردار سے آتی ہے، فضیلت کیریکٹر سے آتی ہے، اور فضیلت روحانیت اور معنویت سے آتی ہے۔ اسی بات کو قرآن کریم نے بڑے صاف لفظوں میں بیان کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو دیکھو تم میں جو جتنا سچا ہوگا، جو جتنا پاک و پاکیزہ ہوگا، جس کے یہاں جتنی سچائی پائی جائے گی، جتنی روحانیت پائی جائے گی، جتنی معنویت پائی جائے گی، جتنا حسن عمل اور حسن اخلاق پایا جائے گا، اتنا ہی خالق اور مالک کی نگاہ میں افضل اور برتر ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہماری بارگاہ میں تو گھر نہیں دیکھا جاتا ہے، گھرانہ نہیں دیکھا جاتا ہے، قوم اور قبیلہ نہیں دیکھا جاتا ہے، خاندان نہیں دیکھا جاتا ہے، نہ ذات دیکھی جاتی ہے، نہ پات دیکھی جاتی ہے، نہ ہی رنگ دیکھا جاتا ہے۔ ہماری بارگاہ میں تو کردار دیکھا جاتا ہے، ہماری بارگاہ میں تو کیریکٹر دیکھا جاتا ہے، ہماری بارگاہ میں تو حسن عمل اور حسن اخلاق دیکھا جاتا ہے۔ اب یہ اخلاق، یہ حسن عمل اور یہ صداقت جس گھر میں بھی ہو، وہ انسان عظمتوں کا مالک ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ وہ انسان عظمتوں کا مالک ہوگا۔ اب جب یہاں تک بات ہوگی، لیکن اتنی بات تو قرآن نے حل کر دی کہ فضیلت کا معیار، برتری کا معیار، افضلیت کا معیار روحانیت ہے، وہ معنوی کمال ہے، انسان کا سچا ہونا ہے، انسان کا امانت دار ہونا ہے، انسان کا عمل اچھا ہو، انسان کی فکر اچھی ہو، انسان کی سوچ اچھی ہو، اور انسان کی زبان اچھی ہو، اور انسان کا اخلاق اچھا ہو۔ لیکن روحانی تربیت کر کے کمال تک پہنچنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ بہت توجہ کریے گا، اس سماج اور معاشرے میں انسان اپنی روحانی تربیت کر کے، اپنی معنوی تربیت کر کے، اور اپنے کو معنوی کمالات پر پہنچانے والے لوگ بہت کم ہیں۔ اسے قرآن نے بھی صاف لفظوں میں بیان کیا ہے کہ میرے بندے جو نعمتوں کی قدردانی کرتے ہیں وہ بہت کم ہیں،
اور انہی کم لوگوں میں، بہت توجہ کریے گا، پس روحانی اعتبار سے کمال تک پہنچنے والے، معنویت کے اعتبار سے بلندی تک پہنچنے والے کم لوگ ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ خاتون ہوں۔ اور انہی کم لوگوں میں سے ایک ذات جس کی عظمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خواہر گرامی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں کہ آج کی جہاں سے گزشتہ سال آپ کو چھوڑا تھا اسی جگہ سے آج کی گفتگو کروں گا اور اسی کے آگے سے، پس اس کا مطلب یہ ہوا کہ روحانیت کے اعتبار سے، معنویت کے اعتبار سے اور روحی کمالات کے اعتبار سے بلندیوں تک پہنچنے والے ہستیاں کم ہیں، اور انہی کم ہستیوں میں سے ایک زینب علیاء مقام ہے۔ تو ایک انسان کمال کے اس درجے پہ کیسے پہنچتا ہے؟ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، اور بالکل آج کی اپنی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک انسان کیسے وہ روحانی کمالات کو حاصل کرتا ہے، اس کے لیے جو بہت ساری شرطیں، ان شرطوں میں سے ایک عظیم شرط آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ انسان کو روحی اعتبار سے، معنویت کے اعتبار سے کمال تک پہنچنے کی ایک شرط یہ ہے کہ اس کا گھرانہ اچھا ہو۔ وہ جس گھر میں، جس خاندان میں وہ پل بڑھ رہا ہے، اس کا گھر اور اس کا گھرانہ اچھا ہونا چاہیے، روحانیت پانے کے لیے، معنویت کو پانے کے لیے۔ اسی لیے سب سے پہلے ایک مختصر خاکہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھرانے کا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ کے والد ماجد علی مرتضیٰ ہیں، آپ کی والدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ صلوات پڑھ دیں۔ بس آپ ذرا سا تھوڑا سا توجہ کریں، والد امیر المؤمنین ہیں، والدہ شہزادی کونین ہیں، دادا حضرت ابو طالب ہیں، دادی فاطمہ بنت اسد ہیں، نانا رسول خدا ہیں، نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ اچھا، اور چچا کون ہیں؟ چچا طالب آپ کے چچا ہیں، عقیل آپ کے چچا ہیں، جعفر طیار آپ کے چچا ہیں، اور بھائی کیسے؟ سید الشہداء آپ کے بھائی ہیں، حسن مجتبیٰ آپ کے بھائی ہیں، محمد ابن حنفیہ آپ کے بھائی ہیں، اور حضرت ابی الفضل العباس آپ کے بھائی ہیں۔ آپ ذرا اندازہ تو لگائیے کہ نانا رسول خدا، نانی خدیجۃ الکبریٰ، خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا معصومہ نہیں ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے برحمت محمد و آل محمد۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا معصومہ نہیں ہے، پر جس پہ معصوم فخر کریں اسے خدیجہ کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں دعائے ندبہ میں دیکھیے، ہمارے امام کی دعا میں بھی یہی کہا کہ میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام نے بھی فخر کرتے ہوئے کہا میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ سید الشہداء نے بھی اپنے اوپر اگر فخر کیا تو کہا ہماری نانی کو خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ تو خدیجۃ الکبریٰ اس ذات گرامی کو کہتے ہیں جس پہ معصوم فخر کرتے ہیں، اور یہی ان کی عصمت کے لیے کافی ہے۔ تو آپ کے نانا رسول خدا ہیں، نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، دادا ابو طالب ہیں، دادی فاطمہ بنت اسد ہے، بابا امیر المومنین ہے، ماں شہزادی کونین ہے، چچا طالب ہیں، عقیل ہیں، جعفر طیار ہیں، بھائی حسن مجتبیٰ ہیں، حسین شہید کربلا ہے، محمد ابن حنفیہ ہیں، حضرت ابو الفضل العباس ہیں، اور سید الشہداء کے بعد 9 اماموں کی پھوپھی کو زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ 9 اماموں کی پھوپھی کو، اسی لیے اس گھرانے کی
عظیم الشان شخصیت کو، پس روحانیت تک پہنچنے کے لیے، معنوی کمال کو حاصل کرنے کے لیے ایک انسان کا گھر اور گھرانہ اچھا ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ بیان ہے، نحن اہل بیتین، ہم اہل بیت پیغمبر ہیں، ہم رسول پاک کے اہل بیت ہیں، لا یقاس بنا احد، کسی ایک کے ساتھ بھی ہمارا مقایسہ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، کسی سے بھی ہمارا کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ فینا نزل القرآن، ہمارے گھر میں قرآن اترا ہے، فینا معدن الرسالہ، ہم ہی رسالت کی کان ہیں، یہ امیر المومنین کا۔ اور جب یہ ارشاد فرمایا مولا علی علیہ السلام نے تو جائز نے کہا کیسے کوئی آل محمد کے برابر ہو سکتا ہے؟ وَمِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَالْأَطْيَبَانِ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةٌ وَالصِّبْطَانُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، اس گھرانے کے مقابل میں کیسے کوئی آ سکتا ہے جس گھرانے میں اللہ کے نبی ہوں، جس میں دو پاک و پاکیزہ ہستیاں علی اور فاطمہ ہوں، جس میں دو نواسے حسن و حسین ہوں، جس گھرانے میں دو شہید جناب حمزہ ہوں، جعفر طیار ہوں، اور جس میں سید الورا حضرت عبد المطلب ہوں، اس گھرانے کے مقابل میں کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ اس گھرانے سے تعلق رہا، اسی لیے سید الشہداء جب مدینہ چھوڑا 28 رجب سن 60 ہجری میں 60 میں جب مدینہ چھوڑا تو اپنے ساتھ اپنی بہن زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو لے کر آئے تھے، اپنے ساتھ ساتھ چلی تھیں۔ مکہ مکرمہ زینب ساتھ ہیں، مکہ مکرمہ کے بعد 8 ذی الحجہ کو سید الشہداء نے مکہ چھوڑا، زینب اپنے ماجائے کے ساتھ ہیں، 2 محرم کو کربلا وارد ہوئے، حسین کے ساتھ زینب ہیں، اور شب عاشور جب آئی، بہت توجہ کریے گا، جب عاشور کی رات آئی تو وہاں کے اوپر اب یہیں سے آج کی گفتگو ہے۔ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو لکھا ہے، کیسے خاتون نے اتنا بڑا کارنامہ کیسے انجام دیا، کیسے زینب بنی ہیں، کیسے وہ استقامت، وہ شجاعت، وہ پائیداری اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کیسے بنی ہیں۔ جناب زینب کبریٰ کو جو امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور درس دیا ہے وہ بہت اہم ہے، وہ بہت اہم ہے۔ شب عاشور کچھ بنیادی باتیں بتائیں سید الشہداء نے، اور اسے ہمارے اور آپ کے عظیم المرتبہ فقیہ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ وہ یہ ہے مسئلہ کہ امام سجاد علیہ السلام اس کے راوی ہیں، اس واقعے کے راوی ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر۔ امام کا بیان ہے کہ میں اپنے خیمے میں تھا، اپنے خیمے میں، اور میری پھوپھی ماں بھی میرے ساتھ میرے خیمے میں تھی، میری تیمارداری کر رہی تھی، میں بیماری کے عالم میں تھا، اور میرے خیمے سے لگا ہوا میرے بابا سید الشہداء کا خیمہ تھا، اور سید الشہداء کے خیمے میں جناب جون تھے، کربلا کے حسین کے صحابی جناب جون امام حسین کے خیمے میں، اور جون سید الشہداء کی تلوار کو تیز کر رہے تھے، سید الشہداء کی تلوار کو جون تیز کر رہے تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی زبان پہ کچھ اشعار تھے، اور وہ یہ تھے، یا دہرو افن لک من خلیل کم لک بالاشراق والاصیل۔ زمانہ ایسا ہے کہ صبح و شام نہ جانے کتنے لوگ لقمہ اجل بنتے۔ لقمہ اجل کا مطلب کیا ہے؟ اچھے اچھے لوگ صبح و شام دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور جو بھی زندہ ہے اس کو اسی راستے پہ جانا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے۔ اور یہ شعر امام حسین نے 2-3 مرتبہ پڑھا۔ اس کو پڑھنے کے بعد بتانا کیا چاہتے تھے؟ کہا ہم اپنے خیمے میں تھے،
ہمارے بابا اپنے خیمے میں بیٹھے تھے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے، یا دہرو فل لک من خلیل. یہ زمانہ صبح و شام نہ جانے کتنے لوگوں کو لقمہ اجل بناتا ہے، کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. جو بھی انسان زندہ ہے اسے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. تو میرے چوتھے امام کہتے ہیں میں نے سنا، میں اپنے بابا کا مقصد سمجھ گیا اور یہ سمجھ گیا کہ امام اپنی شہادت کا پیغام سنا رہے. تو کہا میرے آنکھوں میں آنسو آئے مگر میں روکے رہا، لیکن میری پھوپھی ماں برداشت نہ کر سکی اور زینب دوڑی بابا کے خیمے میں آئی اور بابا کے خیمے میں جا کے، یعنی سید الشہداء کے خیمے میں جا کے جناب زینب نے سید الشہداء کے سامنے کہا وا ثقلاہ لیت الموت آدمن الحیات. ہائے افسوس، جب حسین کی بہن نے سید الشہداء کی پیغام شہادت کو سنا کہ میرے بھائی اپنی شہادت کا پیغام سنا رہے ہیں، تو جناب زینب نے تڑپ کے کہا وا ثقلا، ہائے افسوس، ہائے رے زمانہ، لیت الموت اعدمن الحیات، اے کاش موت مجھ سے میری زندگی چھین لیتی. مطلب کیا ہوا؟ اے کاش میں زندہ نہ رہتی، موت مجھ سے میری حیات چھین لیتی. الیوم ماتت امی فاطمہ و ابی علی و اخی حسن. بھیا حسین سے جناب زینب نے کہا بھیا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آج میری ماں کا سایہ میرے سر سے اٹھا. یہ سن 61 ہجری شب عاشور حسین کے خیمے میں زینب کبریٰ اپنے بھائی سے کہہ رہی ایسا، اور صرف ابھی شہادت دیکھی نہیں ہے، ابھی حسین کی شہادت نہیں، اور زینب کو کیا کیا دیکھنا ہے. بھیا کے گلے پہ خشک خنجر چلے گا، شمر سینے پہ سوار ہوگا، گھوڑے کی ٹاپوں سے حسین کے لاشے کو پامال کیا جائے گا، زینب کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، اور خدا کے پیغام کو زندہ کرنے کے لیے یہ ساری چیزوں کو زینب کو برداشت کرنا ہے. تو جو زینب پیغام شہادت سن کے تڑپ گئیں شب عاشور، لیت الموت آدمن الحیات، اے کاش موت مجھ سے میری زندگی کو چھین لیتی. الیوم ماتت امی فاطمہ وہ ابھی علی وہ اخی الحسن. بھیا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی میری مادر گرامی کا سایہ سر سے اٹھائے. شہزادی کی شہادت کب ہے؟ سن 11 ہجری، اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ سن 61 ہجری، 50 سال کے بعد. اور شب عاشور کا ایسا لگ رہا ہے میری ماں کا سایہ اٹھا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ میرے بابا علی مرتضیٰ کا، بابا کی شہادت کب ہے؟ سن 40 ہجری، 20 سال پہلے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کا سایہ سر سے. حسن مجتبیٰ کی شہادت کب ہے؟ 50 ہجری. پس ماں کی شہادت 11 ہجری، بابا کی شہادت 40 ہجری، حسن مجتبیٰ کی شہادت سن 50 ہجری. بھیا آپ ہی تو ہمارے جانے والوں کی یادگار ہیں. جو لوگ چلے گئے، نانا چلے گئے، ماں چلی گئیں، حسن مجتبیٰ چلے گئے، آپ ہی تو سب کی یادگار ہیں. جب اتنا کہا بہت توجہ کریے گا، اب یہاں پہ سید الشہداء نے اپنی بہن کو جو درس دیا، اس کے بعد زینب سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی تھی اور ہر جگہ پیغام حسینی کو پہنچایا. یا اخیا لا یذهبن بحلمک الشیطان. ایک بات پہ توجہ. اے بہن مصائب و آلام کے مقابل میں صبر و پائیداری و استقامت کا مظاہرہ کرنا. ایک بات پہ توجہ. یہ ایک درس، یہ جو ایک جملہ تھا نا، اس ایک جملے سے امام حسین علیہ السلام نے یہ جو کہا یا اخیا لا یذهبن بحلمک الشیطان. اے بہن دیکھو مصائب و آلام کے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ سید الشہداء نے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے پورے وجود میں تصرف کیا،
پورے وجود کو بدل دیا. اللہ اللہ. شب عاشور. اور اسی ایک جملے سے امام نے اپنی بہن کو آئندہ سارے ناگوار حالات کے لیے آمادہ کر دیا ایک جملے کے ذریعے سے. اور اسی ایک جملے کے ذریعے سے یہ بھی سونپ دیا کہ میری بہن میری شہادت کے بعد سے لے کر کربلا پہنچنے تک اس انقلاب کی رہنما تم ہو. زینب سفیر کربلا ہیں پیغام حسینی کو پہنچانے کے لیے، اور شب عاشور یہ ذمہ داری دی گئی. اور یہ امانت بھی، یہ جو انقلاب کی امانت تھی، یہ جو سید الشہداء کا قیام تھا، یہ امانت بھی کب سونپی ہے؟ شب عاشور میں. اچھا، اتنی بات قرآن کی یہی آیت ہے نا کہ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. جو لوگ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، بہت توجہ کریے گا، جو اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پہ ڈٹے رہتے ہیں. اللہ اللہ. جو کہا اس پہ ڈٹے رہتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پہ ملائکہ اترتے ہیں، اور ملائکہ اتر کے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. دیکھو نہ خوف کرنے کی ضرورت ہے، نہ حزن کرنے کی ضرورت ہے، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے. تمہیں تو وہ جنت مبارک ہو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا، یہ کتنا بڑا درس ہے. جو کہا اگر اللہ ہمارا رب ہے تو میدان عمل میں اسی پہ ڈٹے رہتے. جو اپنی زبان پہ ڈٹے رہتے، اگر کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے اور میدان عمل میں اسی پہ ڈٹے رہتے تو ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. یہ ایک آیت. دوسری آیت ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہیں ثبات قدم عطا فرمائے گا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات کا سہارا دے بر عظمت محمد اور آل محمد. یہ جو کہا اے میری بہن، بہت توجہ کرے. آج جو پوری دنیا میں، آج جو آپ کو پتہ ہے خون تو خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. اور اس کو میں بدل کے بھی کہتا ہوں، خون تو خون ہے، ٹپکے گا تو رنگ لائے گا. خون کا رنگ بہت مضبوط ہوتا ہے، وہ بھی علوی خون ہو، وہ بھی فاطمی خون ہو، وہ بھی نبوی خون ہو، وہ بھی ہاشمی خون ہو. خون تو خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. اسی بات کو تو جوش ملیح آبادی نے کہا تھا، قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین. قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین. سرورشتوں کے یہاں آج بھی غم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہے. جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان. اللہ اللہ. تمہارا رہنما حسین ہے، تمہارا آقا حسین ہے، تمہارا رہبر حسین ہے، تمہارا مولا حسین. تم کیوں اداس ہو؟ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہو. تم کیوں اداس ہو؟ تم کیوں پیچھے ہو؟ تم میں آگے بڑھنے کی للک کیوں نہیں پائے جاتے؟ ہے جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، نہ شرر بارے ترنگی نہ دہکتے ارمان. ارے تمہارے ارمان میں آگ ہی نہیں لگتی. اللہ اللہ. آپ کو پتہ ہے اگر بتی لاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اگر بتی تو جانتے ہیں نا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر.
تھوڑا سا آگے آ جائیں گے، تھوڑا تھوڑا ایک اور صلوات پڑھ دے برحمت محمد اور آل محمد، ایک اور مل جل کر صلوات پڑھیے گا۔ آگے اور پیچھے کے لوگ مل کے صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد۔ ہے جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، ہے علامہ اقبال نے کہا تھا اسے روک کے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ اللہ اللہ، کیوں اداس بیٹھے ہو؟ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ یہ حسینیوں کا کام نہیں ہوتا اداس بیٹھنا، یہ حسینیوں کا کام نہیں ہوتا مایوس بیٹھنا، حسینیوں کا کام نہیں ہوتا ہے پیچھے رہنا۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ اسی کو جوش نے کہا تھا، ہے جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارماں، جس کی آنکھیں فقط آباد ہوں سینے ویراں، جس کی آنکھیں فقط آباد ہوں سینے ویراں۔ صرف آنکھوں کو آباد نہ کرو، آنکھوں کے ساتھ ساتھ اپنے سینوں کو بھی آباد کرو۔ سینوں کو کس سے آباد کیا جائے؟ جرأت سے آباد کرو، ہمت سے آباد کرو، طہارت سے آباد کرو، پاکیزگی سے آباد کرو۔ جرأت و ہمت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا پہ کراہوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ محمد والے محمد باج بلندر سلوات۔ تو شب عاشور سید الشہداء نے پہلا درس کیا دیا؟ وہ اہم ہے، وہ اہم ہے۔ ایسا نہ ہو 1 گھنٹے کی مجلس ہو اور ایسے ہی لوگ سن کے چلے جائیں، باہر نکلیں تو پوچھنے والے پوچھیں کہ کیا پڑھا تھا؟ کچھ پڑھا تھا، کچھ پڑھا تھا۔ کیا پڑھا تھا؟ اچھا پڑھا تھا، مگر کچھ ارے بھائی وہ کچھ کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ درس کیا دیا؟ استقامت، پائیداری، مصائب و آلام کے مقابل میں ڈٹے رہنا ہے۔ اللہ اللہ، کتنا بڑا درس ہے۔ جو لوگ زبان سے اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور اسی پہ ڈٹے رہتے تو ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، ملائکہ نہ۔ اور جو لوگ خدا کی مدد کرتے ہیں خدا ان کی مدد کرتا ہے اور ثبات قدم عطا کرتا ہے۔ پہاڑ ہل جائیں گے مگر وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بہت بڑا درس تھا۔ اچھا، اور اس کو سمجھائیے مولانا، یا اخی لا یذهبن بعلمک الشیطان۔ بہن تم روحانی کمالات کی مالکہ ہو۔ ایک ایک بات پہ تمہاری شخصیت، تمہاری روحانیت، تمہاری معنویت، تمہارے کمالات علی اور فاطمہ سے ملے ہیں۔ اللہ اللہ، ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، بہت عظیم بات ہے۔ کس باپ کی بیٹی کو زینب کہتے ہیں اور کس ماں کی بیٹی کو زینب کہا جاتا ہے؟ ایک ایک بات پہ امام نے جناب زینب سے کہا میری بہن، شب عاشور کہا میری بہن، تمہارا کام میرے کام سے چھوٹا نہیں۔ بہت توجہ کریے گا بھائی، کربلا در کربلا میموند گر زینب نبود۔ اللہ اللہ، کربلا میں دفن ہو گئی ہوتی اگر حسین کے ساتھ زینب نہ آئی ہوتے۔ یعنی دنیا تک پیغام کربلا کو جس نے عام کیا ہے نا، اسے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ اور کس طریقے سے یزید کے تخت و تاج کو نابود کیا، اسے تو جوش نے کہا تھا، بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا۔ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے
اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ اللہ اللہ، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ اے میری بہن، تمہارا جو کام ہے وہ میرے کام سے چھوٹا نہیں ہے، اور یہ کام تو وہی کر سکتا ہے جس نے روحی کمالات۔ آپ کو پتہ ہے جنگیں لوگوں سے نہیں لڑی جاتی ہیں، جنگ ایمان سے لڑی جاتی ہے۔ بہت توجہ کریے گا، بھیڑ سے جنگیں نہیں جیتی جاتی ہیں، جنگوں کو ایمان کی طاقت سے جیتا جاتا ہے نا۔ ہاں، ایمان انسان کو قوی بناتا ہے۔ کل ایمان کی بیٹی کو زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ کہا اے میری بہن، تم میں عظمت، تم میں معنویت، تم میں کمالات سب تم نے بابا علی مرتضیٰ سے میراث میں پائے، ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے میراث میں پائے۔ اے بہن، یہ کام تجھے میرے بات کرنا ہے۔ اتنا کہہ کے خود سید الشہداء رونے لگے۔ جب اتنی بات کہی، خود سید الشہداء کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور آنسو آئے تو حسین نے جناب زینب سے کہا لو ترک القطع لنام۔ اے بہن، مجھے گھیرا جائے گا اور مجھے گھیر کے قتل کیا جائے گا، اگر مجھے چھوڑ دیا جائے۔ ایک مثال پیش کی امام نے، اگر ایک پرندے کا نام لیا، اگر اس پرندے کو چھوڑ دیا جائے تو وہ سو جائے، مطلب یہ تھا کہ مجھے چاروں طرف سے گھیرا جائے گا۔ اتنا کہنا تھا، پھر زینب کی آنکھوں میں آنسو، اور جب اب آنکھوں میں آنسو آئے تو اف تغتصب نفسک اغتصابا۔ اے بھیا، کیا آپ کو مجھ سے زبردستی چھین لیا جائے گا؟ نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی۔ بھیا افتغتصب نفسک اغتصابا، بھیا یہ بتائیے، کیا آپ کو آپ ذرا دیکھیں نا، آپ کتنا سخت مرحلہ تھا، کیا آپ کو مجھ سے چھین لیا جائے گا؟ ذالک اقرہ لقلبی، یہ تو میرے کلیجے کو جلا دے رہا ہے، وہ اشد علی نفسی، میرے لیے بہت سخت ہے۔ تو وہاں پہ امام نے کہا یا اختہ اتق اللہ، بہن، اے میری بہن، اے میری پیاری بہن، اتق اللہ، دیکھو خالق اور مالک سے جڑی رہنا۔ کیا پیغام ہے، کتنا عظیم درس دیا ہے۔ تقوی الہی، پورا درس سفیر حسینی کا ایک ہی تھا نا، کربلا کی سفیر ہیں زینب اولیاء مقام۔ اتق اللہ، پہلی بات، رب سے رابطہ مضبوط ہونا چاہیے۔ جان معلوم ہے کل شہید ہونا ہے، کتنا استقامت اور پائیداری، رب سے رابطہ مضبوط وعلمی۔ تیسری بات، بس پہلا پوائنٹ استقامت و پائیداری دکھانا۔ اما کیا سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی تھی، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ کوفے کے بازار میں خطبہ دینا، دربار ابن زیاد میں خطبہ دینا، اور دمشق میں جو حکومت اسلامی کا مرکز ہے، یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یزید کو یزید کہنا، یہ علی و فاطمہ کی بیٹی زینب ہی کہہ سکتی تھی، یہ علی و فاطمہ کی بیٹی زینب ہی کہہ سکتے تھے۔ یا اخیا یا اختہ اتق اللہ، معبود سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، یہ دوسری بات۔ بس استقامت و پائیداری پہلا درس، اتق اللہ دوسری بات۔ تیسری بات، وعلمی ان اہل الارض یموتون، تیسرا پیغام، بہن زمین پہ جتنے لوگ ہیں سب کو ایک دن مرنا ہے۔ وَأَهْلَ السَّمَاءِ لَا يَبْقُونَ، اور جتنے آسمان والے ہیں وہ بھی نہیں رہیں گے۔ وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ هَالِكٌ، ہر شے کو فنا ہے، اللہ اللہ، إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ بِقُدْرَتِهِ، ہاں تنہا خالق اور مالک کی ذات باقی رہے گی۔
کیا کتنا عظیم درس دیا ہے۔ آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، اور وہ سوال یہ کہ یہ بتائیے پانی کا قطرہ ریتیلی زمین پہ ڈالا جائے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بچے گا یا ریتیلی زمین فنا کر ڈالے گی؟ فنا کر ڈالے گی نا۔ لیکن اگر پانی کا قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے، جی باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ قطرہ بن کے باقی رہے گا یا سمندر؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ پانی کا ایک قطرہ سوکھی اور ریتیلی زمین پہ ڈال دیا جائے تو فنا ہو جائے گا، لیکن اگر وہی پانی کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو جب تک سمندر باقی رہے گا پانی کا قطرہ باقی رہے گا، اور وہ قطرہ بن کے نہیں باقی رہے گا، سمندر بن کے باقی رہے گا۔ یہی تو سید الشہداء نے اپنی بہن کو بتایا، اے میری بہن رب سے جڑے رہنا شرط ہے، اگر رب سے انسان جڑا رہا تو جب تک خالق باقی رہے گا انسان کا ذکر باقی رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ بس پہلی بات کیا ہوئی؟ استقامت و پائیداری۔ دوسری بات رب سے جڑنا۔ تیسرا پیغام جتنے لوگ ہیں سب کو مرنا ہے، زمین والے مریں گے، آسمان والوں کو یہاں سے جانا ہی جانا ہے۔ ان کل شیء ہالک، ہر شے کو فنا ہے، الا وجہ اللہ الذی خلق الخلق بقدرتہ، صرف مالک کی ذات بچے گی۔ وَيَبْعَثُ اللَّهَ الْخَلْقَ يَبْعَثُ اللَّهُ الْخَلْقَ، اور ایسا نہیں ہے مرنے کے بعد ایک دن سب کو اٹھایا جائے گا۔ وَيُعِيدُهُمْ وَهُوَ فَرْدٌ وَحْدَ، مالک تو وحدہ لا شریک ہے۔ یا اختا جدی خیر منی، ابی خیر منی، اخی خیر منی، امی خیر منی، واخی خیر منی، لی ولکے وَلِكُلِّ مُؤْمِنٍ بِرَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ۔ کتنا عظیم پیغام دیا۔ میری بہن نانا مجھ سے افضل تھے، بابا مجھ سے افضل تھے، بھائی مادر گرامی مجھ سے افضل تھیں، بھائی حسن مجھ سے افضل تھے۔ لی وَلَكَ وَلِكُلِّ مُؤْمِنٍ، بہن میرے لیے، تمہارے لیے اور تمام صاحبان ایمان کے لیے نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کا نبی گرامی کی ذات آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ یہ عظیم درس سید الشہداء نے یہ کب دیا ہے؟ یہ کب دیا ہے؟ شب عاشور۔ شب عاشور گزر گئی، روز عاشور عصر کا وقت آیا اور سید الشہداء کی شہادت واقع ہو گئی۔ سید الشہداء کی شہادت کے بعد اب اسے بہت توجہ سے سنیے گا، بعد شہادت حسین اب اس یادگار انقلاب کی ذمہ داری دو ہستیوں کے کاندھوں پہ آتی ہے۔ ایک ذات گرامی کو سید سجاد کہا جاتا ہے، دوسری ذات گرامی کو زینب علیہ مقام کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جب سید الشہداء کی شہادت ہوئی تو اسے ہمارے معتبر علماء نے لکھا ہوا ہے کہ شہادت جب ہوئی تو امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس تن سے جدا کیا گیا، اور جدا کرنے کے بعد دو لوگوں کے ذریعے سے کوفہ بھیجا گیا۔ بھائی شہادت کہاں پہ واقع ہو رہی ہے؟ کربلا میں۔ اور کہاں عبید اللہ ابن زیاد کہاں ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد کوفے میں بیٹھا ہے۔ دو لوگوں کے ذریعے سے سر حسین کو کوفہ بھیجا جاتا ہے، ایک خولی ملعون ہے اور دوسرا حمید ابن مسلم ہے۔ بس کتنے لوگوں کے ذریعے سے بھیجا جا رہا ہے؟ دو لوگوں کے ذریعے سے بھیجا جا رہا ہے۔ کون کون؟ خولی، حمید ابن مسلم۔ حمید ابن مسلم کو عمر سعد نے کیوں بھیجا تھا؟
حمید ابن مسلم کو کیوں بھیجا تھا؟ بھائی خولی کے ذریعے سے بھیج دیتا، پر عمر سعد نے سر امام حسین 2 لوگوں کے ذریعے سے بھیجا۔ کون کون؟ خولی۔ اب ساس میں آپ بھی بولتے رہیے اور یہ بتائیے مجلس کتنی دیر کی ہونی چاہیے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد۔ ہمارے علماء پرانے علماء 3 گھنٹے کی مجلسیں پڑھتے تھے۔ کتنے گھنٹے کی؟ 3 گھنٹے کی۔ اور مومنین سنتے بھی تھے، اور مومنین کیا کرتے تھے؟ سنتے بھی تھے۔ میں جب کسی کے ناشتے پہ جاتا ہوں تو 2-3 گھنٹے بیٹھ جاتا ہوں، اپنی بات بتا رہا ہوں، اور تھکتا نہیں۔ میں جب ناشتے پہ کسی کے جاتا ہوں تو 2-3 گھنٹے بیٹھا رہتا ہوں بھائی صاحب، اور بالکل نہیں تھکتا ہوں۔ لیکن مجلس میں جلدی تھک جاتا ہوں۔ مجلس میں کیا کرتا ہوں؟ جلدی۔ لیکن آپ نہ گھبرائیے گا، ہم یہاں تو نہیں، ابھی میں پونے میں پڑھ رہا تھا، ہم نے کہا ہم بھی 3 گھنٹے پڑھیں گے، 2 گھنٹے تک پہنچا دیا ہے پونے میں۔ ابھی میں آج پونے سے آ رہا ہوں، 2 گھنٹے تک پڑھ کے آیا۔ جب تک کہ عزائے سید الشہداء کو مشن نہ بنایا جائے گا اس وقت تک ہم اپنا پیغام نہ پہنچا سکیں گے۔ اور مشن کے لیے قربانی کی ضرورت ہے۔ مشن کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ مجھے پڑھنا پڑے گا اور آپ کو سننا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ ہر انسان کو فرش عزا پہ آنے سے پہلے دروازے پہ سوچنا چاہیے، اپنے سے پوچھے میں کیوں جا رہا ہوں۔ بہت توجہ کریے گا، ہر انسان کو فرش عزا پر آنے سے پہلے اسے پوچھنا چاہیے۔ بہت توجہ کریے گا، اور بڑی عظیم بات ہے، اسے پوچھنا چاہیے کہ میں کیوں آ رہا ہوں فرش عزا پہ۔ اتنی بات۔ اچھا ابھی آپ بالکل نہ گھبرائیے گا، ہاں پڑھوں گا لیکن اتنی نہیں جتنا کہہ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ لیکن اتنا تو آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر جگہ نہیں ملے گی تو صحرا میں خیمہ حسینی بنائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے صحرا میں خیمہ حسینی، اور قوم کے جوان نوجوانوں کو اسی خیمہ حسینی میں لے جا کے 5 گھنٹے پیغام حسینی سنائیں گے، اور کربلا کو تحریک بنائیں گے۔ اور ہے تحریک کربلا کو، ہم کون سنے گا مولانا؟ کون سنے گا 3 گھنٹے؟ ہم سننے والوں کی بھی تربیت کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ کہاں چھوڑا تھا آپ کو میں نے؟ بتائیے جی۔ ہاں بالکل صحیح ہے۔ اب آپ سے میں پوچھتا رہوں گا، ایسے ہی آپ سے ایسے ہی پوچھتا رہوں گا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا تو 2 لوگوں کے ذریعے سے سید الشہداء کا سر اقدس کو بھیجا گیا۔ کون؟ خولی اور حمید ابن مسلم کو کیوں بھیجا تھا؟ عمر سعد نے حمید ابن مسلم کو 2 کاموں کے لیے بھیجا تھا۔ پہلا کام، جا کر بتاؤ میرے گھر میں، یعنی عمر سعد نے حمید ابن مسلم سے کہا تھا میری بیوی بچوں سے یہ بتا دینا کہ ہم جیت گئے۔ ایک بات پہ توجہ کریے گا، اور یہ بتا دینا کہ ہم صحیح و سالم ہیں۔ یہ 2 باتیں، بس کتنی باتوں کے لیے بھیجا تھا؟ ہم جیت گئے، اور دوسری بات کیا ہے؟ ہم صحیح و سالم ہیں۔ یہ دونوں دیر رات سے پہنچے، دربار بند ہو چکا تھا۔ خولی امام حسین کا سر اقدس اپنے گھر لے گیا۔ دوسرے دن خولی نے کہاں پہنچایا؟ دربار ابن زیاد میں سر امام حسین کو پہنچایا۔ اب حمید ابن مسلم، ایک بات پہ توجہ کریے گا، ابو مخنف نے حمید ابن مسلم سے روایت کیا۔ حمید ابن مسلم کا بیان ہے کہ اب میں بھی
عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جانے کے لیے گیا، دیکھا کہ لوگ صف لگائے ہوئے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد اپنے دربار میں بیٹھا ہوا ہے کوفے میں، جب لوگ جانے لگے تو لوگوں کے ساتھ میں بھی گیا۔ کہاں کے اوپر گیا؟ کہاں پہ؟ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں۔ دربار کہاں ہے؟ کوفے میں ہے، کوفے میں۔ کہاں؟ کیا میں نے دیکھا، ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا۔ میں نے کیا؟ اچھا کہا جب گئے تو کچھ پیغمبر کے صحابی بیٹھے تھے اور کچھ شہر کوفہ کی بڑی شخصیتیں بھی بیٹھی تھیں۔ کہا میں نے کیا دیکھا؟ سید الشہداء کا سر اقدس ہے اور یہ ملعون ایک چھڑی کے ذریعے سے مسلسل امام حسین کے لبوں پہ مار رہا تھا، مسلسل لبوں پہ مار رہا تھا۔ تو جب یہ کثیف انسان، گندا انسان، ملعون یہ کثافت دکھا رہا تھا تو وہاں کے اوپر زید بن ارقم، زید بن ارقم کون ہے تو پیغمبر کے صحابی، لیکن جب امیر المومنین نے ان سے کہا کہ میری ولایت کی گواہی دو کہ رسول خدا نے میدان غدیر میں مجھے مولا بنایا، تو گواہی نہیں دی۔ امام نے بد دعا کی تو نابینا ہوئے۔ کون؟ دونوں، زید بن ارقم۔ لیکن ایک ایک بات پہ وہ خدا ہے، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے۔ وہ آپ کو بتاؤں، یہ بتائیے نمرود کے مقابل میں کون؟ ابراہیم۔ فرعون کے مقابل میں کون؟ موسیٰ۔ اچھا تو نمرود تمہاری حکومت تھی، ابراہیم کے کمالات، ابراہیم علیہ السلام کے کمالات نمرود کے نام اعمال میں ہو جاتے، اور نمرود کی خرابیاں ابراہیم علیہ السلام کے آس آ جاتی۔ کیوں نہیں ہو سکا؟ کیا مالک کا اہتمام تھا؟ نمرود کی کثافتیں نمرود کے نام اعمال میں لکھی جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی عظمتیں کس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گے؟ ابراہیم کیریکٹر بدلنے نہ دیا۔ ہو سکتا تھا نا بھائی، نمرود کی حکومت تھی کیریکٹر بدل دیتے، فرعون کی حکومت تھی کیریکٹر بدل دیتے، موسیٰ کے کمالات اپنے لیے لکھوا لیتے، اپنی کثافتیں کس کے لیے لکھوا دیتے؟ موسیٰ۔ اے یزید، حکومت تیرے پاس تھی، پاور تیرے پاس تھا، اقتدار تیرے پاس تھا، حکومت تیرے، اپنی کثافتیں چھپا لیتا۔ بہت توجہ کریے گا، اپنی کثافتیں چھپا لیتا، مگر کیا خدا قادر ہے، ایک ایک چیز تاریخ نے لکھوا دیا۔ اچھا یہ تو خدا ہے نا، کبھی کبھی شیطان کی زبان پر بھی اچھی بات جاری کرواتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ شیطان کی زبان پر بھی اچھی باتیں۔ تو زید ابن ارقم تو سمجھ میں آگے نہ کون ہے؟ زید بن ارقم کھڑے ہوئے۔ ایک اور آپ کو پیغام سنانا چاہتا ہوں۔ سوال، اللہ کے نبی کیوں امام حسین کے لبوں کو چومتے تھے؟ کیوں چومتے تھے؟ کیوں رخسار کو چومتے تھے؟ کیوں اپنے دوش پہ بیٹھاتے تھے؟ کیوں حسن و حسین کو اپنے سینے سے کیوں لگاتے تھے؟ کیوں حسن مجتبیٰ کو داہنے بازو پہ، امام حسین داہنے زانو پہ، امام حسین علیہ السلام کو بائیں زانو پہ؟ کیوں؟ آپ نے کبھی سوچا؟ آپ نے کبھی سوچا کیوں چومتے تھے؟ کیوں؟ ایک ایک بات پہ۔ اب میں ایک مثال دوں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اب معاف کریے گا، مثال کے طور پر مجلس میں یہ بچے بھی بیٹھے ہیں یا نہیں؟ آپ جوان بھی ہیں، بزرگ بھی لوگ ہیں، اور کچھ لوگ اور سن دراز ہیں، ہر عمر کے بچے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہر عمر کے لوگ ہیں۔ تو یہ بتائیے، اس بچے کی توہین نہیں کر رہا ہوں، اس بچے سے 5 دن کے بعد آپ پوچھئے کہ بیٹا مولانا صاحب نے کیا پڑھا، یاد رہے گا؟ جی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ لیکن اگر اس بچے سے پوچھئے کہ مولانا صاحب امامہ جو لگائے تھے وہ سفید تھا یا کالا تھا، تو جی بتائے گا یا نہیں بتائے گا؟ ایک آپ ڈر رہے ہیں، ایک تیز بولیے، ایک صلوات پڑھ دیے بر محمد اور آل محمد۔ بھئی بتائے گا، ہاں سفید تھا، کیسے اشارے کرتے تھے وہ بھی بتا دے گا۔ جو چیزیں اس نے اپنی آنکھوں سے تصویر اپنے ذہن میں لی ہے نا، اسے بتا دے گا۔
تو ساری امت کو پہچانوانا تھا حسن و حسین کی عصمت کو. تو جب نبی پہچانواتے تھے تو اس مجمع میں بھی کچھ لوگ بوڑھے ہوتے تھے, کچھ لوگ ادھیڑ ہوتے تھے, کچھ لوگ جوان ہوتے تھے, کچھ نوجوان ہوتے تھے, کچھ بچے ہوتے تھے. بچوں کے ذہن میں کیسے بیٹھایا جائے کہ حسن و حسین کی عظمت کیا ہے؟ تو لوگوں سے کہہ کے بتاتے تھے, بولتے تھے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. تو یہ باتیں ان کے ذہن میں بیٹھیں گی جو بڑے ہیں, لیکن بچوں کے ذہن میں حسن و حسین کی عظمت کیسے بیٹھے گی؟ چومتے تھے, لبوں کو چومتے تھے, رخسار کو چومتے تھے, اپنے دوش پہ بیٹھاتے تھے, اپنے سینے سے لگاتے تھے, تاکہ جوانوں کے بھی ذہن میں بیٹھے عظمت, بچوں کے بھی ذہن میں بیٹھے. اسی لیے یہ جو زید ابن ارقم تھے, جب رسول اللہ کا زمانہ تھا اور امام حسین کا بچپنا تھا تو ان کی عمر کم تھی. انہوں نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ لبوں کو چومتے تھے. ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا. اسی لیے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے فوراً کھڑے ہو کے کہا, عبید اللہ ابن زیاد اپنی چھڑی کو روک لے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے لبوں کا بوسہ دیا کرتے تھے. آپ کو پتا ہے جوش ملی آبادی نے سورما کی جو تعریف کی ہے, بہادر ہونا صرف تلوار چلانے کا نام نہیں ہے, ظالم کے ساتھ حق بات کہنا, اس کے لیے اس سے زیادہ شجاعت چاہیے. میدان جنگ میں تلوار سے زیادہ شجاع ہونے کی ضرورت ہے. اسی لیے جوش نے کہا تھا, سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں, خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں, اپنی گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں, اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں, مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں, ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں, ایسے ہی لوگ. پس کہا کہ اس چھڑی کو ہٹا لے. اور اتنا کہنے کے بعد زید بن ارقم رونے لگے. اچھا, جب رونے لگے تو عبید اللہ ابن زیاد نے کیا کہا؟ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ تیری آنکھوں سے ہمیشہ آنسو گرتا رہے. اور دوسری بات کہی کہ اگر تو بوڑھا ہو گیا ہے, عبید اللہ ابن زیاد نے زید ابن ارقم سے کہا, تو بوڑھا ہو گیا ہے اور تیری عقل چلی گئی, وگرنہ میں تجھے قتل کر دیتا. اب حمید ابن مسلم کا بیان ہے, زید ابن ارقم عبید اللہ ابن زیاد کے دربار سے باہر نکلے, اور جب باہر نکلے تو حمید ابن مسلم کا بیان ہے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ زید ابن ارقم, ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا, زید ابن ارقم جب نکل رہے تھے تو اپنی زبان سے ایسی باتیں کہی, اگر عبید اللہ ابن زیاد سن لیتا تو زید ابن ارقم کو قتل کر دیتا. تو حمید ابن مسلم نے کہا, میں نے پوچھا وہ باتیں کیا تھی, وہ کون سی باتیں تھی زید ابن ارقم کے؟ ایک بات یاد رکھیے گا, جب دنیا اچھے کی قدر نہ کرے گی تو برا مسلط ہوگا اس کی گردن پہ. ایک ایک بات پہ. اما جب آپ اچھے کو نہ لائیں گے کون آئے گا؟ برا آئے گا. جب اچھا انسان نہیں آئے گا, شریر لوگ پھر ہماری گردنوں پہ مسلط ہوں گے. پوچھا حمید ابن مسلم نے, یہ کربلا ہے عزیزان محترم, حق بات کہنا. مثال کے طور پر یہاں نہ جان کا خطرہ, نہ مال کا خطرہ, نہ آبرو کا خطرہ, اور حق بات کہیں اچھی بات ہے, لیکن بہت بڑا کمال نہیں ہے. یہ بہت بڑا کمال نہیں ہے. جان کا خطرہ ہو, مال کا خطرہ ہو, عزت کا خطرہ ہو, آبرو خطرے میں ہو, اور پھر خیمے حق میں کھڑا ہو کے حق کا دفاع کرے, ایسا انسان صاحب کمال.
آئی بات سمجھ میں؟ ایسا انسان، ایسے انسان کو صاحب کمال کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ جو صورتحال ہوئی 12 روزہ جنگ جو ہوئی ایران اور اسرائیل کی، کیسے سورما ہستیاں تھیں نا، یہ سورما تھے، یہ سورما تھے۔ جنگ ایمان سے جیتی جاتی ہیں، جنگ اخلاص سے جیتی جاتی ہیں، جنگوں کو تقوی سے جیتا جاتا ہے۔ اچھا کہا، حمید ابن مسلم نے کہا کہ کیا کہہ رہا تھا زید ابن ارقم، کیا کہا کہ زید ابن ارقم کہہ کے گئے تم سب کے سب غلام ہو۔ آج جسے دیکھیے، ہر کسی کو، کوئی بھی انسان رسک لیتا ہی نہیں ہے، کوئی بھی انسان کسی کے اوپر ظلم ہو جائے ایک جملہ بولنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں بھائی صاحب؟ کیوں بھائی صاحب؟ اس لیے کہ میری عزت خطرے میں ہے، میری آبرو خطرے میں ہے، میری جان خطرے میں ہے، میری جان خطرے۔ بھائی مظلوم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ کہا کہ زید ابن ارقم، اسی کو غلام کہتے ہیں، اسی کو غلام کہا جاتا ہے۔ جہاں مظلوم پہ ظلم ہو اور ایک کلمہ مظلوم کی حمایت میں نہ نکلے، ایسے انسان کو آزاد نہیں کہا جاتا، ایسے لوگوں کو غلام کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو حر نہیں کہا جاتا۔ اسی کو جوش نے کہا تھا، زندگی شعلہ جب والا ہے گلزار نہیں، موت کا گھاٹ ہے یہ مصر کا بازار نہیں، اپنی آقا کی تاسی پہ جو تیار نہیں، زندہ رہنے کا وہ انسان سزاوار نہیں، جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے، ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ اچھا تو کیا کہا؟ سب کے سب غلام ہو گئے، سب کے سب، تم سب کے سب غلام ہو، جتنے دربار میں تھے۔ اور کہا ایک غلام کو اپنا حاکم بنا لیا، اللہ اللہ، غلام کو تم نے حاکم بنا لیا۔ اب یہ غلام، او بھائی اماں، اب یہ غلام سارے لوگوں کو غلام بنائے گا۔ اب یہ غلام کس کو غلام بنائے گا؟ سارے لوگوں کو غلام بنائے گا۔ کیسے غلام بنائے گا؟ آپ کو معلوم ہے نا، آپ کو معلوم ہے، آپ کو میں بتاؤں اس نے کیا 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 ہے۔ مسلم ابن عقیل، ہانی ابن عروہ کو کس نے شہید کرایا؟ عبید اللہ ابن زیاد نے۔ مسلم ابن عقیل کے پیروکاروں کو کس نے شہید کرایا؟ عبید اللہ ابن زیاد نے۔ کوفے کے لوگوں کو زبردستی حسین سے لڑنے کے لیے کس نے بھیجا تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد نے۔ کس نے کوفے آنے کے لیے حسین کا راستہ روکا تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد نے۔ کس نے 3 دن پانی بند کیا تھا؟ پانی کے بند ہونے کا حکم کس نے دیا تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد نے۔ کس نے حسین کو قتل کا حکم دیا تھا؟ یزید کے حکم کو لیتے ہوئے عبید اللہ ابن زیاد نے۔ کس نے حسین کے مردوں کو قتل کرایا؟ عبید اللہ ابن زیاد نے۔ کس نے بیویوں کو اسیر بنایا؟ اسی عبید اللہ ابن زیاد نے۔ کہا ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، کہا غلام کو تم نے حاکم بنایا، سارے لوگوں کو غلام بنائے گا۔ کیسے غلام بنائے گا؟ کہا نیک لوگوں کو چن چن کے مارے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، کہا نیک لوگوں کو کیا پیغام ہے کربلا کا، کیوں حسین لے کر آئے تھے زینب کو؟ کہا نیک لوگوں کو چن چن کے مارے گا اور برے لوگوں کو زندہ رکھے گا۔ کہا برے لوگوں کو زندہ رکھے گا۔ اب تم لوگ، یہ زید ابن ارقم نے کہا، اب تم لوگ ذلیل ہو کے رہو گے، اس لیے کہ تم، اس نے فرزند فاطمہ کو، تم سارے لوگوں سے کہا، زید ابن ارقم نے فرزند فاطمہ کو قتل کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو حاکم بنا لیا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ یہ بتائیے، کسی بھی حکومت کا حاکم، آپ بتائیے عادل ہونا چاہیے یا ظالم؟ ہاں، اس میں تو آیت اور روایت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس میں تو آیت اور روایت کی، پڑھا لکھا حاکم ہوگا یا جاہل؟
ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. کہا ابن مرجانہ کے بیٹے کو تم نے حاکم بنایا اور فرزند فاطمہ کو. اچھا ایک ایک بات پہ ظاہراً میرا وقت ختم ہو رہا ہے نا. ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے گا. اب ہم لوگوں کو آہستہ آہستہ لمبی لمبی مجلسیں سننے کی عادت ڈالنا پڑے گی. آہستہ آہستہ صحیح آہستہ آہستہ عادت. آپ کو پتہ ہے فقیہ کیوں اتنی لمبی زندگی جیتا ہے؟ یہ مراجع کرام اتنا زیادہ کیوں جیتے ہیں؟ 104 برس، 103 برس، 102 برس، 90 ایئرس، اور کوئی 96 کے ہیں، کوئی 86 ایئرس کے ہیں. اتنی لمبی لمبی عمریں کیوں ہوتی ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے سوچا؟ ایک ایک بات پہ میں ایک مثال دوں تو بات کو عرض کروں گا، اور جہاں روکا ہے وہاں آپ غور سے سنیے گا. ایک مثال، آپ مجھے ایک اچھی سی چاکلیٹ لائیں، مجھے دے دیں اور میں کھاؤں، اور ایک وہ بات مجھے بتا دے جو نہیں جانتا ہوں. 2 چیز کریے. کیا کریے؟ چاکلیٹ دیجئے اور اسے کھا لو، اور مجھے کوئی علم دیجئے، جو چیز نہیں جانتا تھا وہ سکھا دیجئے. تو میرا چاکلیٹ میں زیادہ مزہ آئے گا، چاکلیٹ مجھے زیادہ اچھی لگے گی، پر جو چیز سیکھی ہے اس پہ میں بہت زیادہ خوش نہیں ہوتا. مگر فقیہ کیا کرتا ہے؟ اسے دنیا دے دیجئے اور اس کو ایک نئی بات معلوم ہو جائے تو جتنا علم سیکھنے پہ وہ خوش ہوتا ہے، دنیا کے پانے پر اتنا خوش ہوتا ہی نہیں ہے. چونکہ سیکھنے سے اس کے ذہن کو سکون ملتا ہے، چونکہ وہ ہر روز سیکھتا ہے، اس لیے زیادہ جیتا ہے. زیادہ جینے کے لیے سیکھنا شرط ہے. جتنا سیکھتے چلے جائیں گے زندگی بڑھتی چلی جائے گی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے گا. ایک گھنٹہ تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، ایک گھنٹہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اب تھوڑا سا 1 گھنٹے سے کے آ کر آدمی گرم ہوتا ہے کچھ کہنے کے لیے. آئی بات سمجھ میں؟ جب تک کیا ہوتا ہے؟ وقت ختم ہو گیا. کیا ہوا؟ وقت ختم ہو گیا. وقت ختم ہو گیا. زید ابن ارقم نے کہا، زید ابن حق کا ساتھ دینا ہے کربلا کا پیغام. خیمہ حق میں کھڑے رہو باطل کے مقابل میں، اور پرچم حق اپنے ہاتھ میں لیے. یہی کربلا کا پیغام ہے. اور جب دوسرے شخص نے عبید اللہ ابن زیاد سے کہا کہ یہ چھڑی کو ہٹا لے حسین کے لب و دندان سے، تو عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ یہ بدر میں جو ہمارے آبا و اجداد مارے گئے یہ اس کا بدلہ ہے. بدر میں عبید اللہ ابن زیاد کے آبا و اجداد مارے گئے تھے یا یزید کے؟ تو اس نے کیوں کہا؟ عبید اللہ ابن زیاد نے کیوں اپنے کو بنی امیہ سے کہہ دیا؟ اسے کل بتائیں گے، اسے انشاءاللہ اسے کل بتائیں گے. بس عزیزان محترم، بس یہ کربلا کا پیغام پہنچانے کے لیے حسین عظیم عظیم ہستیوں کو لے کر آئے تھے. حسین رباب کو لے کر آئے تھے، حسین سکینہ کو لے کر آئے تھے. اور رباب اور سکینہ کا وہ مقام ہے کہ سید الشہداء فرماتے تھے انی لأحب دارا تکون فیہا سکینۃ و رباب. اے لوگو، مجھے وہ گھر پسند ہے جس میں میری سکینہ رہتی ہے، جس میں میری رباب رہتی ہے. اور فرمایا کرتے تھے سید الشہداء، میں اپنے رباب پہ اپنا سب کچھ لٹا دوں گا،
اور کسی بھی سرزنش کرنے والے اور ملامت کرنے والے کی ذرہ برابر پرواہ نہ کروں گا۔ خدا کی قسم قیامت کا سما تھا جب محرم کی 10 تاریخ کو فاطمہ کا لال حسین سکینہ سے رخصت ہو رہے تھے، تو سکینہ نے ایک ہی جملہ کہا تھا، بابا کا دامن تھام لیا تھا، استسلمت للموت، بابا یہ بتائیے کیا آپ مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ حسین نے کہا سکینہ، جس کا کوئی آوان و انصار نہ ہو، جس کا کوئی مددگار نہ ہو، عالم غربت ہو، سکینہ وہ حسین مرنے کے لیے کیوں نہ تیار ہو جائے؟ بس ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بابا مجھے جب نیند آتی ہے، جب آپ کا سینہ ملتا ہے، بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی، بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی، بابا۔ یہی ہوا بعد شہادت حسین، جب عاشور کا سورج ڈھلا، سکینہ کو بابا کی یاد آئی، بیٹی مقتل میں نکل گئی، رات کا سناٹا تھا، تاریکی چھائی ہوئی تھی، وہ کا عالم تھا، اور اگر کوئی جگہ نہ ملتی ہوگی تو یقیناً کسی کا خون بہا ہوگا۔ اس عالم میں رات کی تاریکی میں ایک بیٹی بابا کو پکار کے کہتے بابا تمہاری سکینہ بلا رہی ہے، اجرکم اللہ، بابا مجھے آواز دو۔ ایک مرتبہ سکینہ کی کٹی گردن سے آواز آئی، الیہ الیہ، اے میری لال۔ ایک مرتبہ حسین کی کٹی گردن سے آواز آئی، الیہ الیہ یا سکینہ، اے سکینہ، ارے تمہارا بابا یہاں سو رہا ہے۔ سکینہ حسین کی کٹی گردن سے لپٹ کے بہن کرنے لگے، بابا آپ کی شہادت کے بعد ہمیں تعزیانے لگائے گئے، ہمیں تعزیانے تماچے مارے گئے، میرا گوشوارہ چھین لیا گیا۔ جب سکینہ بہن کر چکی، حسین کی کٹی گردن سے آواز آ رہے تھے، میری لال سکینہ، ہمارے چاہنے والوں سے کہہ دینا جب ٹھنڈا پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کر لینا، اور جب بھی کوئی مصیبت آن پڑے ہمارا تذکرہ کر لینا۔ فضا میں کوہرام تھا، واہ حسینہ واہ مظلومہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمک یا اللہ 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 یا اللہ۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری نازوں کو رمال زہرا میں جگہ عطا فرما، حاضرین مجلس کے تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہم میں جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پاک پروردگارہ، ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما، اور ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما۔ بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جن مرحومین کے سال ثواب کی یہ مجلسیں ہیں پاک پروردگارہ
ان کی روحوں کو شاد فرما، ان کی قبروں کو نورانی فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ معبود علماء کرام مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ بہتے رکھ، جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی الحسینی حفظہ اللہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی الحسینی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔